اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ ناظرین، آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ایک اس کی مستقل آیت ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت پہ کوشش کریں گے کہ 2 نشستوں میں اس کے فضائل اور اہمیت پر بیان مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہ جائیں گے کہ با کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس پہ دلالت کرتی ہے، کیسے اس سے اصول دین اور فروع دین اخذ کیے جا سکتے ہیں، کیسے اس سے زمانہ، حال، ماضی، مستقبل اور اس سے دوسرے امور جو بھی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ الکافی میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والی ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے۔ یہ اس کے بعد آتا ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو پھر استعاذہ نہ کرنے کا، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا فکر نہ کرو۔ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو گے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں سے تمہیں وہ چھپا لے گی، یعنی ایک آپ کی باؤنڈری بن جائے گی، ایک آپ حصار میں آ جائیں گے بسم اللہ کے۔ یہ ایک روایت ہے، اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے، لیکن اعوذ باللہ کی ظاہر ہے اپنی ایک قرآن میں حکم ہے، لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے، اس میں کس معنی میں آیا ہے وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں معصوم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے کس ڈیٹیل میں کہا ہے۔ سورہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو مت چھوڑو، اگرچہ اس کے بعد ایک شعر ہی کیوں نہ پڑھنا ہو۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے، اور حدیث ہے پیغمبر کی کہ جو بھی کوئی بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے وہ ناقص اور ابتر رہ جاتا ہے۔ جب بھی ہم زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھیں کو مشرکین تھے یا جو جاہل تھے یا جو اسلام و کسی شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ بھی کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اپنے کسی بزرگ کا یا بت کا یا کسی کا نام باعث برکت اس میں لیتے تھے تاکہ اس میں برکت ہو اور وہ مفید قرار پا سکے۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے نام سے، جو بزرگ و برتر ہستی ہے، سب سے زیادہ کائنات کی خالق ہے، کائنات کی مالک ہے، ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے کہ جسے کسی کام کی وجہ سے مشکل درپیش ہو اور وہ مشکل کی وجہ سے غمگین ہو تو وہ اخلاص قلب کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اسے 2 میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو دنیا میں اس کی حاجت پوری ہوگی یا پھر بسم اللہ کا ثواب رب کے پاس ذخیرہ کر دیا جائے گا، اور جو کچھ مومنین کے لیے خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب کیا ہے، اس پہ بھی ہم آئندہ ایک حدیث آئے گی۔ یہ اس کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے شیعوں سے کسی کام کی ابتدا کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹ جاتی ہے تو اللہ کسی ناگوار چیز کے ذریعے اس کی آزمائش کرتا ہے تاکہ اسے شکر و ثنا کی طرف متوجہ کرو، اور بسم اللہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بسم اللہ کی ایبریویشن ہے، اور بسم اللہ چھوڑنے کی غلطی مٹائی جا سکے۔ ایک صحابی ہے امام علی علیہ السلام کے، ایک واقعہ کہ وہ امام علی کے پاس آئے اور ایک کرسی پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد وہ گرے اور ان کا سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ امام علی نے معجزانہ طور پر ان کے زخم کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اس کو ان کو یاد کرایا کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، لہذا یہ اس کی وجہ سے تمہیں خود عذاب بھگتنا پڑا ہے۔ اس کے بعد تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کی اتنی ہی قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی کے قریب۔ جیسے ہماری یہ آئی بال جو ہے، یہ جو وائٹ پورشن ہے اس کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، تو اتنا ہی قریب ہے اسم اعظم۔ اور اسم اعظم پہ بھی بات کریں گے کہ اسم اعظم اللہ ہے، اسم اعظم ہے رب ہے، اسم اعظم، اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے پوچھا گیا تہذیب
احکام میں محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا سبع مثانی اور قرآن عظیم فاتحہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبع مثانی کی مستقل آیت ہے؟ اس نے فرمایا جی ہاں، وہ سب باقی آیات سے افضل ہے۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا مستقل آیت کے طور پہ اس کا جزو ہے، اور سورہ حمد کو یہ بھی مانتے ہیں، ان میں سے بعض علماء سورہ حمد کو بسم اللہ کا الحمد کا جز مانتے ہیں، اور بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کا جز نہیں مانتے، اور وہ کسی اور طرح 7 آیتیں پوری کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر کے 7 آیات پوری کرتے ہیں۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے ہے، اور ہر صورت سے پہلے جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے اس کے معنی مفہوم اس صورت کے مطابق بدلتے بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن الرحیم آیا، پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں پھر الرحمن الرحیم آیا۔ جو بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم آیا تھا اس میں اس الرحمن الرحیم کا تعلق کسی اور مطلب تھا، مفہوم اور تھا، معنی بے شک وہی ہوں لیکن مفہوم اور مطلب مختلف تھا۔ اور جو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن الرحیم آیا اس کے معنی وہی ہوں گے لیکن مفہوم مختلف ہوگا۔ تو اسی طرح ہر صورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے اس کا مفہوم مختلف ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک صفوان جمال کا بیان ہے کہ میں نے کئی دن تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ اخفاتی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے مرجع جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ظہرین جو ہے ظہر اثر کی نماز اس میں سورۃ الفاتحہ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بالجہر پڑھی جائے، یعنی بلند آواز سے پڑھی جائے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بسم اللہ کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ جب تم سوار ہونے لگو اور رکاب میں قدم رکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے کہ جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہلے جو امتیں تھیں اور انبیاء تھے ان میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو پہلے بھی ذکر آ چکا ہے پہلی نشست میں، یہ ایک آیت دی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا صرف ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کہ بسم اللہ مرجہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام یہ پڑھتے تھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو وہ کشتی چلتی تھی، اور جب دوبارہ پڑھتے تھے تو رک جاتی تھی۔ تو یہ بھی چونکہ سواری کے متعلق تھی تو میں نے ایڈ کر دی بیچ میں۔ امام صادق علیہ السلام تفسیر قمی یعنی کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لائق ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھا جائے، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا ذکر تنہا کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس انداز سے فرمایا کہ جب تم ذکر کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ جو مشرکین تھے اس وقت یا کفار تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام دن رات کی تمام نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور الخصال میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نماز میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو حدیثیں آ رہی ہیں میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کچھ حدیثیں ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہیں، اور کچھ حدیثیں ابھی میں آپ کو مزید اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتاؤں گا، تو اس کے فضائل میں بھی آتی ہیں، اس کے کمالات اور اس کی اہمیت میں آتی ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے سبع مثانی اور قرآن عظیم کے متعلق سوال کیا گیا، اور یہ وہی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبع مثانی سے ہے، اور یہ اس کی افضل ترین آیت ہے۔ اس کے بعد ایک کچھ حدیثیں اس طرح آ رہی ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے عطا کی گئی۔
ابن باویہ نے شیخ صدوق کا ذکر ہے علیہ رحمہ کا، ایک حدیث مرسلہ کو نقل کی ہے جس میں امیر المومنین سے عرض کیا گیا یا امیر المومنین آپ بتائیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں سے ہے، کیونکہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا جز نہیں، اس لیے یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں رسول اللہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کو فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ میں شمار کرتے تھے، اور کہ یہی فاتحہ الکتاب ہی سبع مثانی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے میں کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا، اور فقط بسم، یہ حدیث پہلے آئی ہے لیکن تھوڑے سے سوال ڈفرینٹ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے پتہ لگتا تھا کہ پچھلی صورت مکمل ہوگی۔ یہ صحابہ کے متعلق مشہور تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی ہے، لہٰذا پچھلی صورت مکمل ہو گئی ہے، اب نئی صورت آئی ہے۔ اس کے آغاز سے پتہ لگ جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ یہ اب نئی صورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ جناب عیسیٰ بن عبداللہ نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے کہ امام علی سے پوچھا کہ امام علی سے نقل کیا کہ آپ کو خبر ملی کہ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا ہے، اس زمانے میں چھوڑ دی، اس پہ بھی ہم آئیں گے کیوں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب خدا کی آیت ہے کہ شیطان نے لوگوں سے اسے چھین لیا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ امیر شام نے جب نماز پڑھی تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، نہ اخفا پڑھی، نہ بالجہر پڑھی، تو صحابہ نے کہا کہ تم نے جو ہے نماز سے بسم اللہ چوری کر لی، تو اس نے دوبارہ نماز پڑھائی بسم اللہ کے ساتھ۔ تو یہ چونکہ علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ انا نقطہ تحت الباء، تو بغض علی میں یہ چیز لوگوں نے مطلب کیا اس طرح کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس وجہ سے چھوڑ دی لوگوں نے پڑھنی کہ چونکہ علی نے کہا تھا، امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کا با کا نقطہ ہوں، تو لہٰذا بغض علی میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنی چھوڑ دی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ذکر کہ ہم عام طور پہ جب تلاوت، آپ اگر پرانی تلاوتیں جو ریکارڈنگس ہیں وہ دیکھیں تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ صدق اللہ العلی العظیم، تو انہوں نے اب کچھ عرصہ سے صدق اللہ العلی العظیم سے علی نکال دی، حالانکہ ہم اس سے مراد علی اللہ کو لیتے ہیں کہ صدق اللہ العلی العظیم، اب یہ پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ تو یہ بھی ایک امام علی سے مطلب دوری کی وجہ سے انہوں نے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث یہ ہے کہ جو جہنم ہے اس کے 19 شعلے ہیں، 19 داروغہ ہیں، 19 سختیاں ہیں، یہ مختلف آپ اگر اس کو پڑھیں حدیث میں جامع الاخبار میں آتا ہے۔ امام ابن مسعود رضی اللہ نے رسول خدا سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 19 قسم کی سختیاں دور کر دے، پر اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے، کیونکہ اس کے 19 حروف ہیں، اللہ ہر حرف کے عوض میں اس کو ایک قرار دے گا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفابیٹس ہیں وہ 19 ہے، 19۔ تو جب وہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے وہ ان جو سختیوں سے بھی دور رہے گا، اور جہنم کی جو شعلے ہیں وہ بھی 19 ہیں، دروغہ بھی 19 ہیں، تو ان سے اس کو نجات ملے گی۔ یہی اس کے متعلق آتا ہے کہ جس شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اپنے ہر کام میں عادت ہوگی، جب نامہ المال اس کو دیا جانے لگے گا تو اس سے پہلے بھی اس کو اگر عادت ہے وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جب اس کو نامہ المال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جب دیکھے گا کہ اس کی کوئی برائی ہی نہیں ہے اس میں اور نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو بتائیں گے فرشتے کہ یہ جو تم نے بسم اللہ کی عادت تھی تمہیں پڑھنے کی، اور تم نے اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نامہ مال لینے سے پہلے، تو یہ اس کا اجر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں۔ اب یہ تلاوت بسم اللہ الرحمن آیت قرآن کی، اس کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، وہ اس کو تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یعنی کہ 19 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھے گا۔ اب آپ 4000 کو 19 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں، لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم خدا سے ایسا حساب ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، اور 4000 برائیاں اس سے محو کرے گا، اور 4000 درجات اس کے بلند کرے گا۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ اپنے جو مرحومین ہیں، مومنین ہیں، ان کے اصحال ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ دیا کریں روز۔ آپ اس کو ملٹیپلائی بھی اگر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی کیلکولیٹڈ ذہن کا آدمی ہے
وہ دیکھ سکتا ہے کہ 19 کو جب 4000 سے کرے گا اور جب 100 کی تسبیح پڑھے گا تو وہ کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے برائیاں مٹیں گی اور کتنے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے 70,000 محل بنائے گا۔ یہ اب بسم اللہ کی تلاوت کا اجر ہے، مرحومین کے لیے پڑھیں۔ ہر محل میں سفید لولو کے 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 سبز زبرجد کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر ریشم اور سندس کے 70,000 قالین ہوں گے، اور ہر ایک پر ایک ایک حور عین سے اس کی زوجہ ہوگی، اس کی 70,000 گھنگریالی زلفیں ہوں گی جو یاقوت تو در کے ساتھ مزین ہوں گی۔ اس کے دائیں رخسار پر محمد رسول اللہ، بائیں پہ علی ولی اللہ، اس کی پیشانی پہ الحسن لکھا ہوگا اور اس کی تھوڑی پہ حسین لکھا ہوگا، اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی حدیث کی جیسے قرآن کی تعویل ہوتی ہے، آیت کی حدیث کی بھی تعویل ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ کسی اس معنوں میں بھی آتی ہو۔ جب مومن، رسول خدا فرماتے ہیں، جب مومن پل صراط سے گزرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جہنم کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ آواز دیں گے، اے بندہ مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ پل صراط پہ چونکہ عادت پڑ گئی انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، اس کو آپ عادت یا فطرت ثانیہ بنا لیں کہ جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ قبر میں جب سوال و جواب کے لیے اٹھیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب پل صراط پہ جب جائیں تو اس کے بعد ایک ہے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے استاد کے لیے جہنم سے برات یعنی جہنم سے خلاصی قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ احادیثیں جو ہیں یہ پڑھی ہیں۔ ایک حدیث میں اور آپ کو علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں حضرت رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پس تحقیق جب میری امت قیامت کے دن آئے گی اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی تو ان کی نیکیوں کا وزن، اب وہ بسم اللہ پڑھیں گے تو ان کی نیکیوں کا وزن میزان میں ثقیل یعنی بھاری وزنی ہو جائے گا۔ پس دوسری امتوں والے کہیں گے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں کے وزن جو ہیں، اوزان جو ہیں وہ وزنی ہو گئے ہیں، ثقیل ہو گئے ہیں۔ تو ان کے انبیاء فرمائیں گے ان کے کلام کی ابتدا اللہ کے اسماء میں سے 3 ناموں سے ہوتی تھی، اگر ان 3 اسماء کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں تمام مخلوق کے گناہوں کو رکھا جائے تب بھی یہ ان لوگوں کی نیکیوں کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک نشست ہم نے کی اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم نے فائدے بیان کیے۔ دوسری نشست میں کچھ ہم اس پہ عدلیہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ بسم اللہ کیسے جزو ہے قرآن کا، سورت کا، اور اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی مدلل گفتگو اور اس کے جوابات دیں گے۔ اور فضائل میں یہ جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان میں آپ اگر دیکھیں تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج سے اپنی ایک روٹین بنائیں، آپ کہیں واک کرنے جا رہے ہیں، آپ کہیں ٹہل رہے ہیں، آپ کوئی، میں نے جیسے ویسے ذکر کیا انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں پہ ہیں، آپ جیسے سورہ حمد کی میں نے کہا تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آپ کو جو ثواب ہے، جو درجات ہیں، جو نیکیاں کم زیادہ ہوں گی، جو برائیاں کم ہوں گی، جو درجات ملیں گے۔ جہنم کے 19 شعلے ہیں، جہنم کے 19 داروغہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ان سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اس عہد کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔